الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے اس مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا مخصوص پروگرام ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس پروگرام کے ذریعے جانیں، ہمارے مہمان جو بیان فرمائیں گے، جو ہم علم حاصل کریں، اس کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ذریعہ بنیں اس علم کے آپ تک پہنچنے کا اور خود اس کے اوپر عمل کی سعادت سے محروم رہیں۔ ناظرین، آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان، ایک انوکھی دعوت۔ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں ایک خطبہ بیان فرمایا جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کا ایک جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے تمہیں اپنی میزبانی کے لیے بلایا ہے، یعنی خداوند متعال میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو۔ ضیافت الہی کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے اور تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی میزبانی کی سعادت اس میں حاصل کریں گے، یعنی یہ ضیافت الہی ہے، یہ الہی دسترخوان ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے بچھایا ہے، جس سے ہمیں کسب فیض کرنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے کل کے پروگرام میں کچھ یہاں پر بیان کیا کہ کون کون سے آداب ہو سکتے ہیں، کہ کس طرح ہم اس سے کسب فیض کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے واقعاً تیار ہونا چاہیے کہ خداوند متعال جب ہمارا میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں تو ہمیں کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ عظیم میزبان ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس کے شایان نشان نہ ہو۔ ہم معمولی سی کسی دعوت میں بھی جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میزبان کون ہے، کس نے ہمیں دعوت دی ہے، وہاں پر آنے والے افراد کون ہیں، اور وہاں پر جو محضر ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ہم پہلے سے نظر میں رکھتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس دعوت کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور دوسرے بہت اہم چیز یہ ہے جو کہا گیا کہ اس میں تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے، اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت بنایا گیا ہے۔ دیکھیے، خداوند متعال خود وہ رب کریم ہے، کریم وہی ہے، کرم صرف اسی کے شایان شان ہے۔ پھر رمضان المبارک یہ رمضان الکریم ہے اور ہمیں اہل کرامت بنایا جا رہا ہے۔ کرامت ایک اہم موضوع ہے، اس کے حوالے سے جو ہے واقعاً انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، لیکن یہ مقام بھی انسان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ زحمات اٹھانی پڑیں گی۔ اور ظاہر ہے سب سے عظیم چیز تو یہ ہے کہ خداوند متعال جو ماہ مبارک رمضان میں ہم سے چاہتا ہے، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، چونکہ کسی بھی چیز کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک اس کے آداب ہوتے ہیں، دوسرے اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو پورے طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے یعنی جو اس کے نتائج ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، ان سے جو ہم کسب فیض کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت عظیم جو ہے وہ ضیافت ہے، اور پھر اس کے انعامات بھی خداوند متعال نے بیان کیے، یعنی رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں کون کون سے انعامات ملیں گے جب تم خدا کی دعوت کے لیے جاؤ گے، تو کیا کیا انعام ملیں گے۔ مثلاً کہا گیا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں جو تمہاری سانسیں ہیں ہر سانس پر تمہیں تسبیح کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔
ویسے عام دنوں میں عبادت کے لیے ایک زحمت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس میں اگر انسان سو جاتا ہے تو وہ بھی انسان کے لیے عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارے اعمال جو ہیں اس میں وہ مقبول ہیں، جو بھی نیک عمل انجام دو گے وہ مقبول ہے، یعنی قبول شدہ ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس میں جو دعا ہے تمہاری وہ بھی مستجاب ہے، یعنی قبول ہو چکی ہے، خداوند متعال اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ انعامات ہیں، یہ میزبانی ہے، خداوند متعال کی طرف سے دعوت ہے، واقعی ایک عظیم دعوت ہے، ایک انوکھی دعوت ہے۔ تو اسی موضوع کے حوالے سے ہماری آج گفتگو ہوگی، اور الحمدللہ آج بھی جو عظیم شخصیت ہماری ہمراہی فرما رہی ہیں اس موضوع کے تحت وہ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور اپنے محترم ناظرین کا کہ وہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا، اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ جو نام ہے اس ضیافت کا کہہ لیجئے، اس دعوت کا کہہ لیجئے، اور اس مہینے کا وہ رمضان ہے، رمضان المبارک، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، رمضان سے جو ہے کیا واضح ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی مستعمل اور بہت ہی اچھا سوال ہے رمضان کے حوالے سے، کیونکہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے معنی کو نہ جاننے کی وجہ سے، لفظ رمضان کو بھی حتیٰ اس کے معنی کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کبھی کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں تو ضروری ہے کہ ہم ایک لفظ کے لیکسیکل معنی کو، جو لغوی اور جو ڈکشنری فارم ہوتا ہے ایک لفظ کا، اس کے معنی کو بیان کریں۔ تو لغت میں، ڈکشنریز میں، جو عربک ڈکشنریز ہیں، اس میں جو لفظ رمضان موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گرم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے، خاص طور سے اگر یہ جلنے والی چیز کوئی پتھر ہے، تو اس کو عرب میں رمضان یا رمضہ کا لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ رمضہ کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ کہ جو ماہ مبارک رمضان کو رمضان کہا گیا ہے، اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، اس میں اور اس معنی میں جو ڈکشنری فارم کا معنی تھا بہت گہرا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر خالص کرنا ہے، جن کی برائیوں کو اگر دور کرنا ہے، تو ان کو آگ کے سامنے لے جانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ سب سے واضح اور روشن نمونہ ہے سونا۔ یہ جو گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، ہمیں اگر اس کو خالص بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ برف میں رکھنے سے نہیں، بلکہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، آگ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ خالص بن جائے۔ رمضان کا مہینہ، اس کا نام ماہ رمضان اس لیے پڑا ہے، اور یہ حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث کے اندر آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، اس لیے اس مہینے کا، اس مبارک مہینے کا نام رمضان پڑا، کیونکہ اس مہینے کے ذریعے سے انسان کا وجود خالص ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود کی جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنے قباحتیں ہیں، انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان صحیح طریقے سے اس مہینے کا استعمال کرے، صحیح طریقے سے اس میزبانی کا استعمال کرے، تو وہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہوتے ہوتے، وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ایک خالص بندہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو احادیث کے اندر جس کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان خود، لفظ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے۔ تو لہٰذا احادیث میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی مت کہیے کہ رمضان آیا، رمضان گیا۔ تو یہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ماہ رمضان، شہر رمضان، تو یہ ماہ رمضان کا مطلب ہوا ماہ خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں
تو ہم بار بار پریکٹیکل مثالوں کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگ محسوس کر لیں کہ ایک دم ہم پریکٹیکل لائف میں کیسے اپنے جملات استعمال کرتے ہیں، اپنے طور طریقے استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایکسٹرا احترام کے قائل نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ باقی رہیں. بالکل، جو سامنے کی چیزیں ہیں اس پہ تو باقی رہیں. بالکل بالکل. آپ یہ بتائیے، جب آپ اپنے والد کا نام لیتے ہیں تو کیا آپ ایسی نام لے لیتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اپنے والد کا نام بہت احترام سے لیتے ہیں. مخصوصاً اگر ہم بالخصوص جب ہمارے والد اگر کوئی عالم دین ہیں یا کوئی بہت بڑے پروفیسر ہیں یا بہت بڑی شخصیت ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے والد کا نام جب لیں تو بہت ہی ریسپیکٹڈ اور بہت ہی احترام سے اور اس طریقے سے نام لے کر آئیں کہ لوگ خوش ہوں، ان کو پتہ چلے کہ ہم ایک بہت ہی محترم شخصیت کا نام لے رہے ہیں، ایک محترم شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یا والد سے ہٹ کے خود ہمارے یہاں خاص طور پہ بر صغیر میں تو بہت ہی زیادہ اس کی رعایت کی جاتی ہے. استاد کے لیے استاد کا نام لینا یا استاد کے مقام پر بیٹھنا، یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے استاد کی جگہ پر کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا. بالکل. تو یہ چیزیں، تو یہ احترام باقی ہیں. تو کیوں ہم لوگ اپنی جس طریقے سے عام زندگی میں لوگوں کا نام لیتے وقت احترام کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب آ رہا ہے تو وہاں کے اوپر بھی ہم یہ احترام دکھائیں. تو ہم نہ کہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. نہیں، ہم لوگ اس کو بہت ہی احترام سے اس کا نام لیں مہینے کا. ہم کہیں ماہ رمضان آ گیا، شہر اللہ آ گیا، ماہ خدا آ گیا. تو اس طریقے سے ہمارا ایک احترام اللہ تعالیٰ کی کہ اسم اور اس کے نام کی بنسبت بھی دیکھا جا سکتا ہے. حالانکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک عام گفتگو جو ہوتی ہے، روزمرہ گفتگو، اس کے اندر ممکن ہے انسان کی زبان سے کبھی یہ کلمہ، یہ لفظ جو ہے بغیر کسی احترام کے نکل جائے، لیکن اگر انسان متوجہ ہو گیا ہے تو پلٹ کر اس کو صحیح کر لے اور اس احترام کو دوبارہ قائم کر لے تو بہت اچھی بات ہے. ممکن ہے بہت سے وقت ہم لوگوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جب گفتگو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو حتیٰ ہم لوگ ممکن ہے کہ اشارہ کرنا چاہیں. جی بالکل، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے. بالکل. جی جی، یعنی اگر کسی نے کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو اور اس کو سزا ملے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ احترام کے ساتھ نام لیں. تو لہٰذا یہ اصل حکمت ہے کہ پہلا زاویہ تو پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جس مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں، ہم جس مہینے کے اندر مہمانی اور میزبانی اور جس دعوت کے لیے جا رہے ہیں، وہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. احادیث کے اندر آیا ہے کہ رجب اور شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. دوسری احادیث میں اور مختلف تعبیریں بھی موجود ہیں، لیکن جو ایک طریقے سے جس تعبیر کے اوپر اکثر احادیث نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو لہٰذا جس مہینے کے اندر ہم لوگ انٹر ہونے جا رہے ہیں، اس مہینے کے احترام کی وجہ سے اس کا نام رمضان پڑا ہے کہ جیسے ہم شہر اللہ کہہ رہے ہیں ویسے شہر رمضان کہہ رہے ہیں. اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہو گیا کہ کیونکہ اس کے اندر انسان کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، جل کے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، خالص ہو جاتا ہے. بالکل. اسی طریقے سے اس مہینے کے ذریعے سے بھی انسان کے یعنی اس مہینے کے اندر انسان کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا لفظ رمضان پڑا ہے. تو یہ شہر رمضان، یہ ماہ رمضان جو ہے، اس کے اندر ہم لوگ کا یہ زاویہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک یا مثلاً اس کی جو یہ ماہ رمضان ہے، اس کی روح اور حقیقت کے طور پہ ہم کس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. امام سجاد علیہ السلام سے کچھ احادیث کے ضمن میں تقریباً ایسا ہی سوال کیا گیا ہے کہ آپ رمضان کی جو حقیقت ہے، جو اس کی صفات ہیں، اگر کوئی درک کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اگر رمضان کے اندر ہیں اس وقت یا ہم رمضان کی بنسبت ابھی استقبال میں ہیں، تو ہم کس طریقے سے اس استقبال کو انجام دیں، کس طریقے سے ہم رمضان کے اندر ہوتے ہوئے اس سے بینیفٹ حاصل کریں. تو امام نے فرمایا ہے کہ دیکھیے، رمضان کی کچھ صفات ہیں، اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی طرف ہدایت پاتا ہے. یعنی انسان اس مہینے میں جیسے ہی انٹر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اب جب خاص ہدایت ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ایک ایکسٹرا ایفرٹ آپ کے اوپر ہو رہا ہے تاکہ آپ اچھائیوں کی طرف جائیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، وہ ہدایت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا ایفرٹ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں اس کو دوبارہ پریکٹیکل بنانے کے لیے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم ایک راستے پر جب چل کے جاتے ہیں تو اگر یہ راستہ ایک ہی سطح میں ہو،
تو ہمارا چلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ راستہ پہاڑ ہو تو کیونکہ اوپر کی طرف چل کے جانا ہے آپ کو تو لہٰذا تھوڑا سخت ہے. جی بلندی کی طرف یہ راستہ اگر ہم نیچے کی طرف کر دیں آسان ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں ہیں. اچھا ان تینوں حالتوں میں کیا ہمارے ساتھ کوئی اور شخص آتا ہے تب یہ آسانی اور سختی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو خود اس کی خاصیت ہے. خاصیت یہی ہے. یعنی یہ زمین ہی ایسی ہے کہ جس پہ چلنا سخت ہوا جا رہا ہے. یہ زمین ہی ایسی ہے جس پہ چلنا آسان ہوا جا رہا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے کا نظام قائم کرتا ہے. یعنی صرف یہ تشبیہ دینا چاہ رہا ہوں میں کہ کبھی کبھی نظام ایسا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایکسٹرا ایفرٹ لگانے کے لیے آپ کو یہ کر دیتا ہے کہ آپ کا یہ راستہ تھوڑا سا ہموار کر دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے. آپ کا اختیار قائم ہے، آپ مستقل ہیں اپنے اختیار میں، لیکن اس کے باوجود جو راستہ ہے اس کے اندر کچھ آسانیاں کر دیں. تو لہٰذا کبھی کبھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ راستے فراہم کرتا ہے. تو سب سے پہلا اسپیکٹ جو ہے رمضان کے اندر وہ یہ کہ رمضان ڈھلان والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو چلنا بہت آسان ہے، نیکیوں کے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اور اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی کہ سونا جو ہے وہ عبادت ہو جائے انسان کے لیے. سونا عبادت ہو جائے، سانس لینا جو ہے وہ تسبیح ہو جائے. سانس لینا یعنی یہ غیر اختیاری عمل ہیں انسان کے جن پہ خداوند متعال اتنا اجر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا. انشاءاللہ میں اس کی طرف اشارہ کروں گا ابھی. ایک خاص زاویے سے اس کو اور دیکھا جا سکتا ہے. خیر تو پلٹ کے آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ امام سجاد علیہ السلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے. تو رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان میں اللہ کا شکر ادا کریں. رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. ہمیں ابھی تک کہ یہ احساس نہیں تھا کہ جب ہم 2 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی تک کہ ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ جب ہم کسی حلال چیز کو استعمال کر سکتے تھے لیکن ابھی ہمیں اس کے لیے روک دیا گیا ہے تو کتنی بڑی نعمت. کہا جاتا ہے نا نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ لے لی جائے، جب وہ چھن جائے. یہاں پہ وقتی طور پہ روکا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں روکا، لیکن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. معصوم علیہ السلام سے حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے انسان سمجھ لے تو بہتر ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا ہے. جوانی کے جانے سے پہلے جوانی کو سمجھ لے انسان، جب تک کہ فقیر نہیں ہوا ہے تو غنا کی اہمیت کو سمجھ لے، جب تک کہ مشغول نہیں ہوا ہے تو وقت کی اہمیت کو سمجھ لے، وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی اہمیت کو سمجھنا یہ مساوی ہے اس چیز سے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے لگیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا ہے تاکہ آپ شکر کر سکیں. آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. سمجھ میں تو آئے کہ انسان جو پانی نہیں پی رہا ہے اور جو انسان پانی پی رہا ہے، جس کے لیے پانی ہمیشہ اویلیبل ہے، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک تو پانی کا اویلیبل ہونا اور وہ اس کا نعمت ہونا، دوسری یہ کہ اس کا پی لینا ہماری سلامتی. ہم اس لائق ہیں کہ اس کو پی سکتے ہیں. بالکل. ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ پتہ چلا کہ دوسرے ذریعے سے انسان کے بدن میں پہنچایا جاتا ہے. بالکل. یعنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ استعمال نہیں کر پاتے. بالکل. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی سچویشن انسان کے اوپر کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود شکر کی طرف آ جاتا ہے. دیکھتا ہے کتنی نعمتیں ہیں ہمارے آس پاس میں. تیسرا جو زاویہ ہے وہ عبادت. قبلہ اجازت دیں اس سے تیسرا جو یہ پہلو ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں، اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں انسان خالص ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، یعنی گناہ اس کے جو ہیں وہ بالکل جل جاتے ہیں. اور دوسرے یہ چونکہ یہ خداوند متعال کا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا نام بھی ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں. اور پھر جو ہے ہمارے مہمان بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں یعنی کون سی چیزیں ہیں جو معصومین نے بتائی ہیں کہ کون سی چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، یا حقیقت رمضان کے حوالے سے کون سی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے یہ مطالب اور معارف آپ تک پہنچتے رہیں گے. لیکن فی الحال اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. يا علي يا عظيم
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو اس کے حقائق ہیں اور کون سی چیزوں کی طرف جو ہے رمضان، ماہ مبارک رمضان ہمیں لے کر جاتا ہے، اسی حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے. جی، ہم لوگ اس موضوع کے تیسرے مرحلے تک کے پہنچ گئے کہ رمضان کے اندر ہم کن چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں، رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان کی کے مختلف اسپیکٹس جو ہیں، مختلف زاویے ہیں، ان کو جانیں. تو میں مولا امام سجاد علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے 2 پہلو بیان کیے کہ جو شکر کا پہلو ہے کہ ہم اس مہینے میں شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمارے اطراف میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں اور ہمیں کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. کبھی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ایک 24 گھنٹے کے اندر ہم کروڑوں مرتبہ سانس شاید لے لیتے ہوں گے، لیکن ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہی سانس اگر 1 منٹ کے لیے روک دی جائے. جب انسان پانی کے اندر سانس اپنی روک لیتا ہے تو کتنی دیر روک سکتا ہے، لیکن انسان کو اس شکر، اس نعمت کی طرف توجہ انسان کی کبھی نہیں رہتی. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں 2 نعمتیں ایک ساتھ ہیں، ایک لینا اور ایک اس کا واپس آنا. بالکل. اور پھر اس کے بعد آپ شکر کے حوالے سے وہ نعمتوں کی طرف آپ وہ احادیث جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقول ہیں کہ حتیٰ اگر انسان شکر کی طرف متوجہ بھی ہو جائے پھر بھی ایک شکر ریزرو رہتا ہے ہمیشہ، کہ کیونکہ جب متوجہ ہوا ہے وہ بھی اللہ کا فضل و کرم، توفیق کے تحت ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ناظرین، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر سوچیں کہ ان کے آس پاس میں کتنی نعمتیں ہیں. کیا یہ ہاتھ نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ آنکھیں نعمت نہیں ہیں؟ کیا یہ کان نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ سانسیں نعمت نہیں ہیں؟ کیا یہ دل، کیا یہ فضا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ آپ جب ایسی جگہ پہ کہیں پر جائیے جہاں پر آپ سانس نہ لے سکتے ہوں. اس دنیا میں بہت سے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگ سانس نہیں لے پا رہے ہیں، بیمار پڑے جا رہے ہیں. یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کے پاس یہ صحت نہیں ہے ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. سوچیں ہم اس چیز کے اوپر کہ ہمارے آس پاس میں کتنی نعمتیں ہیں، اور جتنا ہم اس کے اوپر سوچیں گے اتنا زیادہ خود بخود ہمارا دل اس چیز کی طرف جائے گا کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں وہ مستحق ہے شکر کا. جی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے لیے نعمت نہیں سمجھتے بلکہ زحمت سمجھتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے. بالکل. مثال کے طور پہ جیسے سانپ ہے، سانپ کو اگر ہم کہیں بھائی بہت بڑی نعمت ہے، سامنے والا کہے گا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. میں ان سب چیزوں کی جڑ کی طرف چلا جاتا ہوں. جی. شیطان. بالکل. ہم سوچتے ہیں کہ شیطان اتنا بالکل وہ اپنی جگہ پر ایک غلط وجود ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جو منفی وجود ہے، کہ جو گمراہیوں کا وجود ہے. لیکن شیطان کی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھا استعمال کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امتحان الہی. اگر شیطان ہے
تو وہ جب آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ والا ہے اور کون شیطان والا ہے. تو لہٰذا میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سانپ کے لیے اس وقت جو تحقیقات کی گئی ہیں جی یعنی اس طرح کی ریسرچ موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے جہاں پہ سانپ ہوتے ہیں در واقع اس مقام پر کچھ اس طرح کی زہریلی گیس زمین سے نکلتی ہیں کہ اگر یہ سانپ نہ ہو تو وہاں پہ انسان زندہ نہیں رہ سکتے. تو وہ گیس جو ہوتی ہے یہ سانپ کا وجود ان کو ختم کرتا ہے. بتائیے. یعنی بنی نوع انسان وہاں پہ اس سانپ کی مرہون منت ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ وہ ہمارے لیے مضر ہے. اور بہت سی چیزوں کی مثال لے لیں. دوسرے جو عام طور سے جو چیزیں ہم لوگ کو عام طور سے مثال کے طور پہ کسی چیز نے ہمیں کاٹ لیا, کوئی کیڑا ہے, مکوڑا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ مضر ہیں, ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں. لیکن بہت سی جگہ پر اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ خراب ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی چھوٹی چیز ہے اس سے بڑی چیز ان کا ایک ایسا سرکل ہے پورا کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے آس پاس اتنا زیادہ کوڑا جمع ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جو کھانے خراب ہو جاتے ہیں, اگر یہ کیڑے مکوڑے نہ ہو تو کھانے یہ کون کھائے گا. یہ بہت سی ایسی چیزیں, اس کا پورا ایک اس کی ڈاکیومنٹریز بنی ہے. اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے. بہت اس کا اثر پڑتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارے پاس ایک عظیم پولیوشن موجود ہوتا ہے پوری دنیا میں. یہ پولیوشن ختم کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے وہ, اب میں یہاں پر کیونکہ یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں ایک بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, میں اس کو بیان کرتا چلوں کہ دیکھیے ہم 5 تصور اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, بلکہ میں اس کو اور خلاصہ کر دیتا ہوں. ہم یہ تصور کریں کہ ایک ایسی چیز خلق ہو کہ جو بالکل ہمارے لیے نقصان دہ ہو, کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شر مطلق. ایک ایسی چیز ہو کہ جو ہمارے لیے ہر ایسپیکٹ سے, ہر زاویے سے اچھی ہو, اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں خیر مطلق. اور ایک ایسی چیز خلق ہو کہ جو ایک زاویے سے اچھی ہے, ایک زاویے سے بری. اللہ تعالیٰ کی ذات خیر مطلق ہے, لہٰذا وہاں سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ چیز بنائے. شر مطلق وہاں سے شر صادر مطلق نہیں بن ہو سکتا. لہٰذا جتنی بھی چیزیں یہاں پر ہیں یا تو وہ ہمارے لیے مکمل طور پہ اچھائی ہے, جی, یا اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہم برائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ادھر سے تو خیر ہی ہے, ہو سکتا ہے ہماری بنسبت وہ, تو اس کے اندر جو ہمیں برائی دکھ رہی ہے وہ اس کا چھوٹا پہلو ہے. اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جو اچھائی ہو جو ہمیں نہیں دکھ رہی. یعنی خیرہ اکثر و اکبر من شر. ہمیشہ ایسا ہے کہ بہرحال اللہ نے جو بھی چیز خلق کی ہے اس کے اندر اچھائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلا کام ہم کر سکتے ہیں اس مہینے میں جو حقیقت رمضان کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم شکر کریں. دوسرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف توجہ کریں کہ اس نے ہدایت کے سامان فراہم کیے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے عبادت الہی. حقیقت رمضان یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جائیں. عبادت کے مختلف مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں. کچھ نمازیں آپ کے لیے مستحب کی ہیں, کچھ دعائیں ایکسٹرا آپ کے لیے مستحب کر دی ہیں. آ کر اتنی تاکید کر دی ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان کے اندر ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ غیر ماہ رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیں. اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کئی نمازوں کا آپ کا ثواب ہے. یہاں تک کہ آیا ہے کہ روزے کا ثواب اتنا ہے. روزہ واجب ہے, اگر ثواب نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہم تمہیں آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم کیا حکم ہے اس کا, تو حکم ہمیں ہے انجام دینا ہے. لیکن اتنا اس کا ثواب رکھا ہے کہ غیر ماہ مبارک رمضان کے کسی بھی روزے کے برابر نہیں. جی, کوئی بھی روزہ اس کے برابر نہیں, کوئی بھی روزہ اس کے برابر نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھائی 10 برابر ہے, لیکن یہاں پر کوئی انتہا نہیں, جتنے برابر کرنا ہے آپ کر لیجئے. تو لہٰذا عبادت کا مخصوص مہینہ ہے یہ, اس میں آپ کو ایک خاص عبادت کی طرف ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے. چوتھا جو پوائنٹ امام نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مہینہ ہے آزمائش کا مہینہ, امتحان الہی کا مہینہ. آپ عام دنوں میں کچھ بھی آپ کے اوپر جو حلال ہوتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے. جو بھی چیز آپ کے حلال دائرے میں آ رہی ہے وہ سب کو آپ کے سامنے موجود ہے, اویلیبل ہے. آپ اس کو انجام دینے میں لما تحرمون ما احل اللہ, ہم کیوں انسان اپنے اوپر وہ چیز حرام کرے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے. لہٰذا حلال چیزیں انسان انجام دیتا ہے. جی, لیکن یہ سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے, یہاں پہ حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے کہ یہاں پر امتحان الہی ہے. یہ رمضان ہے, ماہ رمضان, ماہ خدا,
یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک کہ تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جو حلال تھا اس کو انجام دے رہے تھے، جو حرام تھا انجام نہیں دے رہے تھے۔ چلو ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تم ہماری خاطر اس حلال کو بھی دیکھتے ہیں تم کہاں تک کہ اپنے نفس کو قربان کرتے ہو۔ یہ ہم اور آپ کے لیے ہے، ورنہ اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء کے لیے تو اس سے بڑھ چڑھ کر امتحانات لیے گئے ہیں۔ کیا اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کرو؟ کیا اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں امام حسین علیہ السلام اپنے پورے گھرانے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ وہ تو امتحانات چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک چھوٹا سا امتحان آپ سے لینا چاہ رہا ہے۔ وہ امتحان یہ کہ نہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل آ کے ذبح کر دو، تم اپنے نفس کو ذبح کر دو۔ تم نے اگر اپنے نفس کو ذبح کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ والے ہو۔ کیسے نفس کو ذبح کریں؟ اور یہاں سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے جو معمولاً ایک ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ بھائی یہ دعوت الہی ہے، یہ اس کی ضیافت ہے، اور جو دعوت ہوتی ہے اس میں ایک دسترخوان ہوتا ہے اور انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہاں بھوکا انسان جاتا ہے تو سیر ہو کے پلٹتا ہے۔ بالکل، یہ کیسا دسترخوان ہے کہ یہاں اچھے خاصے انسان کو بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم بھوکے رہو۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں تو اگر اجازت ہو تو میں تفصیل سے اس سوال کے جواب کو پیش کروں۔ ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک نارمل دعوت میں چلے گئے، فرض کیجئے ہم اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں اور ہم نے اطلاع نہیں دی ہے کہ ہم آپ کے گھر پہ آنے والے ہیں، ایک دم سے پہنچ گئے، تو وہ کیا اہتمام کریں گے؟ جو گھر پہ ہوتا ہے وہ عام طور سے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن فرض کیجئے کہ نہیں، آپ کے ایک بہت بڑے مہمان آنے والے ہیں، یا آپ ایک بہت بڑے مہمان بن کے کسی اور کے گھر پہ جانے والے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے داماد کو گھر پہ بلا رہے ہیں، یا فرض کیجئے آپ سسرال میں آپ جا رہے ہیں، آپ سسرال میں جا رہے ہیں۔ عام طور سے یہ مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ وہ ایک خاص اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے۔ بالکل، تو پھر وہی ایسے کہ میں اس کو پریکٹیکل بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ محسوس ہو واقعہ۔ تو اب اگر ایک داماد اپنے سسرال جاتا ہے تو وہاں پر تو بہت خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خاص اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی تک کہ ہم 2 ڈشز بنا رہے تھے تو اب یہاں پہ 4 ہو جائیں گی، اگر ہم کم کوانٹٹی میں بنا رہے تھے تو یہاں پہ زیادہ ہو جائے گی، اگر ہم مثال کے طور پہ ایک طریقے کی چیز بنائے تھے اب 10 طریقے کی چیز بنائیں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی ہم لوگ کی دعوت کر رہا ہے، یعنی اگر ابھی اور تک پھر میزبان سے بھی تو ایک توقع ہوتی ہے نا، ایک عام انسان اگر دعوت کر رہا ہے تو اس کے بیچارہ کیا بنا سکتا ہے، لیکن اگر خدا دعوت کر رہا ہے، خدا دعوت کر رہا ہے، تو ابھی ہم لوگ سوال کو اور کھولنا چاہ رہے ہیں جی بالکل، کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ عام دنوں میں اگر ہم لوگ ایک کھانا کھاتے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا تم زیادہ کھاؤ۔ جی بالکل، یہ تو عجیب ہو گیا ایک دم۔ یہاں تو جو مل رہا تھا اس کو جو بھی مل رہا ترک تھا کرا اس دیا۔ کو بھی اللہ تعالیٰ کہا کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں، تو بھئی اور آگے بڑھتے ہیں۔ جی اچھا، اب ہم لوگ چلتے ہیں جواب کی طرف۔ جی، ہم آپ سے سوال یہ کریں گے، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ میزبان ہیں جی اور ہم مہمان ہیں، اب چلیں اس برنامے کے اس پروگرام کے تحت ہم نے آپ کے یہاں دعوت کھانے کے لیے سعادت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ کہ ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ دعوت کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ نارمل دن میں فرض کیجئے کہ ایک ڈش کھاتے تھے تو آپ ہمارے لیے ایکسٹرا اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ ایک بھائی کے گھر جب جائے گا، ایک دوست کے گھر جب جائے گا تو عام طور سے ایکسٹرا اہتمام ہوتا ہے۔ جتنا آپ حیثیت کے اندر اوپر چلتے چلے جائیں اتنا آپ زیادہ اہتمام کریں گے۔ اچھا، اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے، فرض کیجئے کہ اگر ایک ڈش ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، عام طور سے کیا بریانی کھائی جاتی ہے، اگر ایک طریقے کی بریانی بنتی ہے، ایک شہر کے اندر 3 طریقے کی بریانی بن رہی ہو، 1 لیول، 2 لیول، 3 لیول، تو آپ کیا کوشش کریں گے کہ سب سے ہائیسٹ لیول کے لے کے آئیں نا، تاکہ دعوت اور اچھی ہو۔ اچھا، اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک چیز ہے، اس کا فائدہ اور زیادہ ہے، جس کی امپورٹنس اور زیادہ ہے، تو آپ اس کو اور لے کر آئیں گے۔ آپ دسترخوان پہ ایسے کھانوں کو لے کر آئیں گے کہ آپ کہیں گے بھئی دیکھیے یہ آپ کو فلاں زاویے سے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس سے جو ہے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے فلاں، اور یہ بھی ایک طریقے کا سامنے والے کا احترام ہی ہے، احترام ہے، اس کی خاطر احترام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں آپ تو نقصان نہ پہنچے۔ جی بالکل، ہمارے میزبان ہونے کی دلیل اور اس کا سب سے بڑا
ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم جتنے اچھے میزبان ہوں گے اتنا فائدہ ہم پہنچانا چاہیں گے، مہمان کا خیال رکھیں گے، اتنا مہمان کا خیال رکھیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے کسی چیز کے اندر ہمیں تھوڑا سا خدشہ ہو جائے کہ یہ چیز خراب ہو چکی ہے، یہ چیز کے اندر مثال کے طور پہ فلاں غلطی ہو سکتی ہے، فلاں چیز اچھی نہیں آج بنی کل ہے، جیسے مثلا چائے اگر ہے تو شوگر کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں تو احتیاط کریں گے بغیر میٹھے کے پہنچائے، کہ شوگر پہلے فری سے ہو۔ ہم انتظام کریں گے کہ شوگر فری آ چکا ہو، جی بالکل، ہے کہ نہیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میٹھاس بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو چلو ان کے لیے ہم ایکسٹرا شوگر ڈال کے دے دیں، تو بیش ایکسٹرا شوگر تو شوگر کے مریض کے لیے ایک زہر ہے، تو لہٰذا آپ ایک خاص اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم سوال یہ کریں گے کہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، انسان کا جسم بھی ہے، انسان کی روح بھی ہے، جسم اور روح میں کون سی چیز افضل ہے؟ روح افضل ہے۔ روح افضل ہے۔ کیوں افضل ہے روح؟ کیونکہ جسم تو حیوان کے پاس بھی ہے، بالکل، ایک اگر حیوان ہے تو جو جسم کا تقاضا ہے، ہمارے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم اس کھانے پینے کے اعتبار سے سوتے ہیں، اس کھانے پینے کے اعتبار سے ہماری گروتھ ہوتی ہے اور اس کھانے پینے کے اعتبار سے ہماری نسل آگے بڑھتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا یہ سب کی سب صفات حیوان کے اندر ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے۔ اگر انسان کا افضل پہلو صرف جسم ہوتا، اگر انسان جسم کی وجہ سے پہچانا جاتا تو اس میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان کا ترہ امتیاز یہ ہے، انسان کی جو اسپیشل ایسپیکٹ جو اس کا ہے، اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، انسان کے اندر عقل پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ عقل کا زاویہ نہ ہو، اگر انسان کی روح اور اس کا روحانی پہلو نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب انسان کا ایک پہلو روح کا ہے کہ جو زیادہ افضل ہے، اور ہم میزبان ہوتے ہوئے اگر روح کی میزبانی کر سکیں تو ہمارے لیے کیا افضل ہے کہ ہم جسم کی میزبانی کریں یا روح کی میزبانی کریں؟ ظاہر روح کی میزبانی کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روح کی میزبانی کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ کیسے مہیا کر دیا ہے؟ کہ اب اس میں تم اگر سو گے تو پھر بھی ہم عبادت لکھیں گے، اگر ایک تسبیح کرو گے تو ہم اس کی کئی تسبیحیں لکھ دیں گے، اگر ایک عبادت کرو گے تو ہم کئی عبادتیں لکھ دیں گے، ایک آیت پڑھو گے تو ہم ایک قرآن لکھ دیں گے۔ یہ ہے روح کی میزبانی، کہ تمہاری روح اس مہینے کے اندر ہمارے لیے میزبان ہے۔ اور کیسے میزبان ہے؟ کہ تمہارے روح کے ہر پہلو کو جتنا تم چاہو گے اس روح کو پاک کرنا، ہم پاک کرتے چلے جائیں گے۔ تمہارے روح کے لیے ہم نے پوری طریقے سے میزبانی کو بنا رکھا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جسم کے لیے نہیں بنایا ہے، جسم کے لیے بھی بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ ہم نے افطار کرانے کے لیے اتنی تاکید کر دی ہے۔ اور وہ تو ہے افطار کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ جو آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تاکید کرتا ہے کہ روزہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ جی، انسان جب اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے تو خداوند متعال آتا ہے اس رمضان کے مہینے میں اور اس کو متوجہ کرتا ہے کہ تیرے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ بالکل، تو لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین میزبانی کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر ہم بھی اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کی جگہ پر اور تصور کریں اپنے لیے کہ اگر ہمارے اختیار میں یہ بات ہو کہ ہم انسان کی میزبانی کر سکیں اس کے افضل پہلو کی طرف سے، تو ہم قطعاً ہم بھی یہی کام کرتے کہ ہم اس کی روح کی میزبانی پہلے کریں، اس کے بعد پھر اس کے جسم کے بارے میں سوچیں۔ تو لہٰذا یہ عجیب اور انوکھی میزبانی ہے کہ جس کے اندر ظاہری طور پہ تو بھوکا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اس پہلو کو مد نظر رکھ کر اس پہلو کو سیراب کیا جا رہا ہے، اور اس انسان کے اس پہلو کو اس کو تزریق کیا جا رہا ہے، اس کے رزق کو فراہم کیا جا رہا ہے کہ جس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے روح کی فضیلت کے حوالے سے اگرچہ آپ نے ایک مثال دی لیکن میں ناظرین کے ذہن کو متوجہ کروں، ایک تو یہ فانی ہے تو ظاہر ہے یہ، اور روح باقی ہے اس کو، تو یہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور پھر جو یعنی خود قرآن کریم نے بھی اعلان کیا قل الروح من امر ربی، من امر ربی، وہ امر پروردگار ہے، تو ظاہر ہے جسم اس کے مد مقابل کبھی نہیں آ سکتا۔ یعنی حتیٰ انسان کی روح کو جب پھونکا گیا ہے انسان کے اندر جناب آدم، اسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری روح اذا نفخت فیہ من روحی من روح فقعوا لہ ساجدین، یعنی سجدہ بھی جو کرایا گیا تو اس روح کے سبب۔ تو لہٰذا اللہ روح کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، یعنی اس کی
اتنی بزرگی اور بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے جسم کے مقابل روح تو بہت افضل ہے۔ جی قبلہ، اگر وہ جو جن چیزوں کی طرف ہمیں یہ رمضان ہدایت کرتا ہے، جو روح کے حوالے سے یا حقیقت رمضان کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، اگر کوئی نقطہ رہ گیا چونکہ میں نے درمیان میں روک دیا تھا آپ کو، تو آپ کی خدمت میں بس ایک پوائنٹ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی حقیقت اور رمضان کو مکمل طور پہ، رمضان کی روح کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ جان لیں کہ ہم اس مہینے کے اندر ایک چیز کے اوپر ایمفیسائز کر لیں، ایک چیز پر ہمارا تمرکز رہ جائے، وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں بندہ خدا بن جائیں۔ اگر ہم نے اس مہینے میں بندگی اور اللہ کی عبودیت کو سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ بس اس مہینے میں جو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی بات مانیں گے، تو اس سے بڑا اچیومنٹ ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی چیزیں ہیں، اگر اس چیز تک کہ آپ پہنچ گئے کہ آپ نے اپنے آپ کو عبد خدا بنا لیا، تو اس سے بڑھ کر وہ کوئی قدم نہیں ہے انسان کے لیے۔ یہ انسان کے اس مہینے کا ایک گول ہو سکتا ہے، ایک ایم ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین اس مہینے، اس سال کے رمضان میں یہ ہدف لے کر چلیں، یہ مقصد لے کر چلیں کہ اس مہینے مجھے بندہ خدا بننا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے ہماری عبودیت ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سرکش بندہ نہیں بننا ہے، مطیع بندہ بننا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، بڑے اہم مطالب تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، بڑے اہم مطالب تھے یہاں پر، اور جو آخری نقطہ تھا ہمارے مہمان کا، اسی کے حوالے سے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً انسان کے لیے سب سے عظیم مقام یہ ہے کہ وہ عبد پروردگار بن جائے، اور جب انسان عبد بن جاتا ہے، عبد پروردگار بن جاتا ہے، تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے لیے اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے کہ اگر تم عبد پروردگار بن جاؤ تو پھر پوری کائنات تمہاری عبد بن جائے گی۔ تم اگر اطاعت الہی کرو تو پھر پوری کائنات تمہاری اطاعت کرے گی۔ اور حدیث قدسی میں تو کہا گیا کہ عبدی اطینی حتی اجعلک مثلی، کہ میرے بندے تو میری اطاعت کر، اور جب تو اطاعت کے اس مقام پر پہنچے گا تو میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا، میں یعنی جو اختیارات میرے پاس ہیں وہ اختیارات تجھے مل جائیں گے۔ یعنی حقیقت میں تو خدا نہیں بن سکتا، لیکن تیرے صفات وہ ہوں گے کہ تجھ سے صفات الہی ظاہر ہوں گے۔ بس یہ موقع ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ فطری طور پر انسان اس مہینے میں متوجہ ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ جو انسان کو عبد الہی بناتی ہیں، جو اطاعت پروردگار سے نزدیک کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے یہاں بہت یعنی پہلے سے یہ بات وہ ہے کہ مثلاً جیسے ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹی وی کا جو ہے استعمال مثلاً ٹی وی غلط چیز ہے، نہیں، وہ اپنے استعمال کے اوپر موقوف ہوتی ہے، لیکن معمولاً ان چیزوں کو روک دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، صاحب ٹی وی چلتی نہیں تھی، رمضان کا مہینہ ہے یا محرم الحرام ہے، مثلاً اس طرح کے جو ایام آتے تھے، تو ہم اس میں اسے قصب فیض کریں، چونکہ اگر آپ ٹی وی یوز نہیں کریں گے تو ہمارا پروگرام کیسے دیکھیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان چیزوں سے بچنے کی انسان کوشش کرتا ہے، خود بخود یعنی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو انسان کو خداوند متعال سے دور کرتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر قدم ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے کہ یہ قدم ہمیں خداوند متعال کے نزدیک کر رہا ہے یا خداوند متعال سے دور کر رہا ہے۔ اگر خدا کے نزدیک کر رہا ہے تو گویا کہ ہم عبد پروردگار بنتے جا رہے ہیں، خدا کی عبودیت کی طرف ایک ایک قدم ہمارا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں عبد پروردگار بن سکیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔